اللہ کی باتیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم جان سکیں گے کہ قرآن کس پر اور کیسے نازل ہوا۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا انزلناہ، اِنَّا بے شک ہم نے، اِنَّا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے اتارا اسے، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو اتارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا بیٹے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسمان سے اتارا ہے، آسمان سے نازل کیا ہے۔ نازل کرنے کا مطلب اتارا ہوتا ہے۔ اور کون لے کر آئے تھے قرآن پاک آسمان سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل قرآن پاک لے کر آئے تھے۔ یہ سورہ قدر کی پہلی آیت ہے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ نزلنا علیک الکتاب، نزلنا اتاری ہم نے یا ہم نے نازل کی، علیکا اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، الکتاب خاص کتاب، ہم نے یہ خاص کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 ہے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، کتاب یہ کتاب، انزلناہ ہم نے اتارا اسے، الیک آپ کی طرف، ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 ہے۔ ان تینوں آیات سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا۔ آپ کو پتہ ہے غار حرا کیا جگہ ہے؟ غار حرا وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو سورہ علق کی پہلی آیات سکھائیں۔ آپ میں سے بہت سارے بچوں نے پہلی وحی کا واقعہ سنا ہوگا، ہے نا؟ پھر اس کے بعد وقفے سے قرآن نازل ہوتا رہا اور اس کو مکمل ہونے میں تقریباً 23 سال 23 ایئرز لگے۔ اب بچوں ہم اگلی کچھ آیات میں یہ جانیں گے کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الفتح میں آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، یوحا الیہ، یوحا پیغام بھیجا گیا، الیہ میری طرف، یہ پیغام میری طرف یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا۔ پیارے بچوں، وہی پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی یعنی اپنا پیغام بھجوایا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیا۔ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نبیوں کے پاس آتے تھے اور ان کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ پیغام حضرت جبریل ان کے سامنے پڑھتے تھے اور جس نبی کو بھی یہ پیغام دیا جاتا وہ اس پیغام کو سنتے تھے
اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ بات یاد کرا دیتے تھے جو پیغام بھیجا گیا. انہیں میری اور آپ کی طرف اس پیغام کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ پتہ کیا ہوا، پیارے نبی اس بات پر گھبرا گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وحی آئی تو وہ جلدی جلدی پڑھنے لگے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. جیسے یہ ڈر میرے دل میں یا آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم سبق یاد کر رہے ہیں تو ہم بھول جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ نہیں، آپ نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے. سنقرئک فلا تنسیٰ، اللہ نے کہا ہم جلدی آپ کو یاد کرا دیں گے، آپ نہیں بھولیں گے اس کو. تو جو نبی ہوتے ہیں ان کی طرف جو پیغام آتا ہے، جب فرشتہ آ کے انہیں سناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو حرف بحرف یاد رکھیں اور اس کو بالکل نہ بھولیں. ہر چیز ہمارے لیے کچھ مشکل ہو سکتی ہے بیٹے، اللہ کے لیے تو کبھی مشکل نہیں ہوتی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لفظ اس وحی کے پیغام میں نہیں ڈال سکتے، نہ کبھی کسی نبی نے ڈالا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ وہ بھولے نہیں اور اس پیغام کو اسی طرح یاد رکھیں جیسے ان کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے. اور پیارے بچوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وحی کے ذریعے آنے والا پیغام براہ راست نبی کے دل میں ڈال دیا جاتا. یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. نتلوہ علیک، نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اسے، علیکا آپ کی طرف، ہم اس کو آپ کے سامنے یا آپ کی طرف پڑھتے ہیں. یعنی قرآن پاک کے آیات یا وحی کے ذریعے جو نازل ہوتی اسے تلاوت کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا. اگلی آیت سورہ الرعد کی ہے. تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ، آیات نشانیاں، الکتاب خاص کتاب، مبین صاف اور کھلی. تلک آیات الکتابی، یہ خاص کتاب کی نشانیاں ہیں، مبین صاف اور کھلی. یہ اس خاص کتاب میں صاف اور کھلی نشانیاں ہیں. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن جو ہماری خاص کتاب ہے اس کو سیکھنا بہت آسان ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں وہ واضح ہیں، کلیئر ہیں، آسان ہیں، ایسے ہی سمجھ آ جاتی ہیں. اتنی کلیئر اور آسان ہیں، اتنی سمپل ہیں کہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں. تو دیکھیں یہ آیت آپ کو آسانی سے سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اپنی جو نشانیاں رکھی ہیں، اپنی جو باتیں بتائی ہیں، ان کو پڑھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. قرآن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم کون کون سے کام کریں تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں. یعنی قرآن ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے. تو دیکھیں پھر کتنے سارے فائدے ہیں قرآن سیکھنے کے کہ ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے نا، اور ہمیں اس بات پہ عمل کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اب ہم سورہ نحل کی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 44. انزلنا الیک الذکر، انزلنا اتاری ہے ہم نے، الیک آپ کی طرف، الذکر نصیحت، ہم نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نصیحت اتاری. یہاں الذکر یا نصیحت سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی آیات. اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 19 میں کرتے ہیں. اِنَّا
هذه تذکرہ، ان بے شک، هذه یہ ہے، تذکرہ ایک خاص نصیحت، بے شک یہ ایک خاص نصیحت ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9۔ ھذا القرآن، ھذا یہ ہے، قرآن، یہ قرآن ہے، یعنی نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ وہی کیا ہے؟ تو جب ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے نا، گندی باتوں سے، سوچوں سے، گندے کاموں سے ہمارا دل بیمار ہوتا ہے بچوں، تو وہی کے ذریعے جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس پیغام پر عمل کرنے سے، اسے سننے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے ہمارا دل ٹھیک ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، اور صحت مند دل خوش ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے دل کی صحت اس بات میں ہے، ہمارے دل کی خوشی اس بات میں ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو، اس کے قرآن کو، اس کے ذکر کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہیں پہ زمین ہو خشک تو وہ بنجر سی ہو جاتی ہے، اس میں کچھ نہیں اگتا۔ سورہ الجاثیہ کی آیت ہے، آیت نمبر 11۔ ھذا ھدی، یہ ایک رہنمائی، ھذا یہ، ھدی رہنمائی، یہ قرآن لوگوں کے بھلے کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ پھر اگلی آیت دیکھیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 ہے۔ ھذا بیان للناس، ھذا یہ، بیان ایک بیان ہے، ایک بات ہے، للناس لوگوں کے لیے، یہ قرآن لوگوں کے لیے رہنمائی کا ایک سادہ بیان ہے۔ یعنی قرآن جو راستہ دکھاتا ہے نا، وہ سیدھا سادہ ہے، اور اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے بڑا ہی سمپل ہے، بہت سادہ ہے، سادہ سی بات سمجھا دیتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ سورہ الدخان کی آیت نمبر 9 ہے، یہ سورہ الدخان کی آیت نمبر 5 ہے۔ امرا من عندنا، امرن ایک فرمان، من سے، عندنا ہماری طرف سے، یہ قرآن ہماری طرف سے ایک فرمان ہے۔ فرمان آپ کو پتہ ہے نا، حکم کو بھی کہتے ہیں، حکم یا فرمان۔ یہ قرآن ہماری طرف سے ایک حکم ہے، اس طرح بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو آج کے سبق سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کا حکم وحی کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، ہمیں اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس قرآن کے پیغام کو ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اسی سے ہمیں زندگی میں کامیابی ملے گی، اسی سے ہمیں زندگی میں خوشی ملے گی، یقیناً اس دنیا میں بھی، اور جب ہم اللہ کے پاس اس دنیا میں جائیں گے جو ہمارا اصل گھر ہے، جنت بھی ہمیں اسی وجہ سے ملے گی کہ ہم نے قرآن کو سمجھا، اس کو سیکھا، اس پر عمل کیا اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو، آمین۔